السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلس صرف رسمی اجتماع نہیں، بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کا ایک سنجیدہ جو ہے وہ پیغام اور کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈلے تو وہ حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات میں بھی نظر آئے۔ تو آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس راستے کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کے دل میں دین کی طلب کو پیدا کی ہے اور آپ کو اس مجلس کا حصہ بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قلب کی خلوص کے ساتھ اور عمل کی اصلاح کے ساتھ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا 21 نمبر محاضرہ ہے، باب نمبر 33 ہے، 33 نمبر باب ہے، اور حدیث نمبر 118 ہے۔ آخری تشہد کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، وفی لفظ لمسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ثم ذکر نحوہ، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے: الہی میں پناہ مانگتا ہوں تیرے حضور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو اللہ کے حضور 4 چیزوں سے پناہ مانگے، یعنی 4 چیزوں، جب بھی تشہد میں کوئی بیٹھے تو اللہ کے حضور ان 4 چیزوں سے ہے جو پناہ مانگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی دعا کی اس میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں اس طرح: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس طرح کے آتے ہیں الفاظ۔ اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ تشہد کے آخر میں قبر اور جہنم کے عذاب، موت اور حیات اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو دوسرے تشہد کے آخر میں یہ دعا پڑھنا مستحب عمل ہے، یعنی آخری تشہد میں آپ بیٹھے ہیں تو اس میں یہ دعا آپ پڑھیں، پڑھنا جو ہے پسندیدہ عمل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ دعا کو بڑے یعنی پختگی کے ساتھ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے معمول کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو حدیث میں جو یہ دعا آتی ہے یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا اہتمام کرتے اور ہر نماز کے دوسرے تشہد کے آخر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی برحق ہے، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس سے پناہ مانگنا ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے۔
تو انسان زندگی بھر دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کو ترجیح دیتا ہے، تو یہی زندگی جو ہے وہ فتنہ ہے۔ یعنی انسان اگر ان خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول جاتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کی خواہش پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، تو یہ زندگی پھر اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے اس فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ زندگی حقیقتاً وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ تابع رہ کر انسان زندگی بسر کرے، وہی حقیقی زندگی ہے۔ ادروائز جانور بھی تو جیتے ہیں، وہ بھی تو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ میں پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ بھائی وہ بھی صبح جاتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ان جیسا اگر توکل ہمارا ہو جائے نا کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، میں جتنی مرضی کوشش کروں، لاکھ جو ہے تگ و دو کروں، تو وہ میں روٹی کا ٹکڑا یا روزی کا لقمہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا، میں چاہے جتنی مرضی اسٹرگل کروں۔ وہ مل کے رہنا ہے جو یعنی میری قسمت میں ہے، وہ چاہے پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہے نا، اگر میری قسمت میں ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ضرور جو ہے وہ دے کے رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی ایسی چیز کھانے لگتی ہیں، آخری لقمہ ہے، ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، یعنی اس کی قسمت میں وہ لقمہ ہوتا ہے، یا وہ اس کی قسمت میں وہ چیز ہوتی ہے، تو جب وہ آتا ہے یعنی آ جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ چیز اس کو جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، ہدیہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ رزق یہ کہاں سے کہاں پر کسان نے جو ہے وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بوتا ہے، کس زمین کے اندر وہ اگتا ہے، اور وہ چلتا چلتا بازاروں میں آتا ہے، بازاروں میں سے آگے آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کے گھر میں سے آگے جو ہے وہ جا کے چکی پر پیستا ہے، پھر آپ اس کو گھونتے ہیں، یعنی کہاں تک وہ آخر کار آپ کے پھر یعنی منہ میں آتا ہے، آپ کی زبان کے اوپر جو اس کا وہ ٹیسٹ کرتی ہے، ذائقہ چکھتی ہے۔ تو یعنی اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، جہاں کہیں بھی آپ وہ رزق ہے آپ کے حق میں ہے، آپ کی قسمت میں ہے، وہ آپ تک پہنچ کے رہے گی۔ تو توکل علی اللہ، تعلق باللہ، اور اسی طرح رجوع الی اللہ، یہ پختہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ اترتا دیکھیں گے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ موت کے فتنے سے مراد جو ہے وہ قبر کا فتنہ ہے۔ تو یعنی جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے حوالے سے کہ وَإِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ، کہ تم اپنی قبروں میں فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور یہ فتنہ جو ہے وہ دجال کے فتنے کے قریب تر ہوگا۔ یعنی فتنے میں یعنی اگر آپ دنیا کے اندر اپنی من مرضی کی زندگی بسر کریں گے تو لازماً بات ہے قبر کے اندر جو ہے وہ آپ کو فتنہ پہنچے گا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور اس دعا کا خصوصی طور پہ یعنی اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعا سیکھنی چاہیے، تشہد کی جو دعائیں ہیں۔ حدیث نمبر 119 ہے، ان عبداللہ بن عمر بن العاص ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگوں، تو آپ نے فرمایا تم ایسے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ دعا سکھلائی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں، تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھلائی۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ یعنی درخواست کی کہ مجھے ایسی دعا سکھلائیں کہ جو میں اپنی دعا یعنی نماز کے اندر جو ہوں اس کو پڑھا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی جو میں نے پہلے بار کے بتلائی ہے۔ تو جو قبولیت یعنی اس دعا کے اندر نا ایک ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو قبولیت دعا کا جو ہے وہ یعنی سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے دربار میں پہلے انسان کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کرے، پھر اللہ رب العزت کی قدرتوں کا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کرے، پھر اپنے گناہوں کی بخشش اور نزول رحمت کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے۔ تو یہ دعا کا یہ اسلوب جو ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہے، اس سے دعا کی یعنی قبولیت کے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے حکام یہ نکل رہے ہیں کہ نماز میں جو یہ دعا ہے اس کو پڑھنا جو ہے مستحب عمل ہے۔ تو ہر دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی کوتاہیوں، لغزشوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا محبت بھرے انداز میں اقرار اور اظہار کرے،
پھر اپنا مدعا جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرے اور آخر میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کا جو ہے وہ واسطہ دے، تو یہ اسلوب جو ہے قبولیت دعا کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا کہ نماز میں یعنی دعا کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے ایسی بہتر دعا بتلائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھ سکوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی اور بتلائی تھی۔ تو اس دعا کو جو ہے وہ لازماً، ان دونوں دعائیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے ساری زندگی صرف ایک دعا پر اکتفا کیا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت دعائیں ہیں نا، یہ دو دعائیں ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ دو خاص اہمیت کی حامل ہے نا، یہ دو دعائیں ہیں۔ ان کے بعد انسان جو بھی دعا، یعنی ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھی ہے نا، تشہد کے اندر انسان کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے عربک میں نا۔ تو یہ دو دعائیں جو خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون دعائیں ہیں، یہ ان کو سیکھیں، ان کے اندر بڑی جامعیت پائی جا رہی ہے کہ انسان قبر کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اسی طرح جو ہے وہ جہنم کے یعنی عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ اس طرح یہ جو دوسری دعا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور مجرم پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں لازماً جو ہیں ہمیں یاد کر کے اپنی نماز میں ان کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 120 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي لفظ كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ دعا نہ کی ہو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز کے رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کا جو ہے وہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو حدیث میں جو یہ دعا ہے رکوع اور سجود میں کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ تو دعا کا اختتام دیکھیں استغفار سے کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، اور یعنی دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جائے اور اختتام جو ہے وہ استغفار سے کیا جائے۔ اس دعا سے یہ ثابت ہو رہا ہے، انسان کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، بحمدک اپنی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف فرما۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پہلے جو ہے وہ پاکیزگی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم کے علاوہ آپ یہ دعا کا بھی یعنی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ فتح یعنی سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی بھی پڑھ لیں، اس دعا کا بھی اہتمام کریں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کے سبحان ربی العلی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ لازماً پڑھنا چاہیے۔ اس طرح باب نمبر یعنی 34 ہے، وطر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 121 ہے، ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اس حال میں کہ آپ منبر پر جلوہ افروز تھی، عرض کی رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی وہ کس طرح پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھی جائے، جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خدشہ محسوس کرے تو وہ 1 رکعت پڑھے، یہ جو نماز پڑھی گئی ہے اسے وطر بنا دے گی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے آپ اپنی رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، یہ کس طرح پڑھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا رات کی جو نماز ہے 2 رکعت پڑھی جائے اور آخر میں جو ہے وہ 1 وطر پڑھ لیا جائے، یعنی تہجد کی نماز کے حوالے سے۔ تو اس طرح یہ ساری نماز جو ہے وہ وطر بن جائے گی۔ تو نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر رات کی پچھلے پہر جاگنے کی عادت ہو
تو عشاء کی نماز میں وطر چھوڑ دیا جائے اور اسے نماز تہجد کے بعد پڑھا جائے تو وطر کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر ختم ہو جاتا، یعنی وطر کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ طلوع فجر پر ختم ہو جاتا ہے. جب فجر کی اذان یعنی طلوع فجر ہو جاتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے، اس وقت جو ہے وہ وطر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجمع عام میں یعنی دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کسی عالم فاضل سے مسئلہ دریافت کرنا مستحب عمل ہے. یعنی آپ کو کسی یعنی جو ہے وہ علم کسی بات کے بارے میں علم نہیں ہے تو لوگوں کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سوال کروں گا، میرے سوال کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اس حدیث سے یہ بھی اسلوب نکل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر و حضر میں وطر پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یعنی وطر کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے. اسی طرح 122 نمبر حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ فانتہا وتروہ الی السحر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے ہر حصے میں وطر پر، یعنی رات کے پہلے حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی، اور آپ نے عمر کے آخری مرحلے میں سحری کے وقت بھی وطر پڑھا. تو یعنی حدیث کا مفہوم یہ کہ وطر کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز رات کے مختلف حصوں میں ادا کی ہے. تو نماز وطر رات کے پہلے پہر، درمیانی رات اور رات کے آخری حصے میں ادا کرنی جو ہے وہ جائز ہے. تو جسے رات کے پچھلے پہر جاگنے کا یقین ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھے. تو جو وطر پڑھنا بھول جائے تو وہ جب اسے یاد آئے تو اسے جو ہے وہ ادا کرے. اگر رات کو وطر رہ گیا تو اسے جو ہے وہ لازماً جو ہے صبح پڑھ لے. یعنی انسان سو جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے پچھلے پہر جو ہے اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں گا، ساتھ وطر کا بھی یعنی اہتمام کروں گا، تو وہ سویا رہتا ہے، ادھر سے طلوع فجر ہو جاتی ہے، تو جب بھی وہ بیدار ہو تو لازماً جو ہے وہ اس کو ادا کر لے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نام عن وطرہ او نسیہ فلیصلیہ اذا اصبح او ذکر، کہ جو وطر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو وہ اسے صبح پڑھ لے یا جب یاد آئے جو ہے وہ اسے ادا کر لے، اسے پڑھ لے. یعنی اس حدیث سے یہ مفہوم نکل رہا ہے. تو حدیث نمبر 123 ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا یوتر من ذلک بخمس فلا یجلس فی شیء الا فی آخر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس میں 5 وطر پڑھتے، آپ ان کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے. تو یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، ان کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ آپ نماز تہجد کیسے ادا کرتے. کہتی ہیں کہ آپ 13 رکعت جو ہے وہ پڑھتے تھے. پہلی 8 رکعت جو ہے وہ 2 ادا کرتے، یعنی جو تہجد کی نماز ہوتی ہے 2 کر کے جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھتے. پھر جو ہے آخر میں 5 وطر یعنی ایک ساتھ اکٹھے پڑھتے، اور یہ 5 وطر پڑھتے ہوئے آخر میں تشہد بیٹھتے. 2 رکعت پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھتے، یعنی 5 اکٹھے پڑھنے ہیں تو کیا کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں یعنی آخری رکعت میں جو ہے وہ تشہد میں بیٹھتے تھے. تو حدیث کے اندر سے احکام یہ نکل رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد وہ 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور وطر جو ہے وہ کبھی 3 بھی پڑھ لیتے، کبھی 5 بھی پڑھ لیتے اور کبھی 7 بھی پڑھ لیتے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز رات کی تہجد کی نماز کے حوالے سے اور وطروں کے حوالے سے عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے اور آخر میں 5 وطر پڑھ لیا کرتے. تو یعنی آپ 8 رکعت تہجد ادا کر لیں، اور وطر کبھی آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا وطر پڑھنے کا؟ یعنی اگر آپ نے 3، 5 یا 7 وطر پڑھنے ہیں نا تو تشہد صرف آخری رکعت میں کیا جائے گا. اگر 3 وطر پڑھنے ہیں، 5 وطر پڑھنے ہیں یا 7 وطر پڑھنے ہیں تو تشہد جو ہوتا ہے وہ صرف آخری رکعت میں کیا جائے گا. البتہ جو 9 وطر ہوتے ہیں نا، وطر پڑھنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ 8ویں رکعت میں تشہد کیا جائے گا اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ 9ویں رکعت ادا کی جائے گی. تو وطر کی یعنی اس حوالے سے علماء نے 6 اقسام یعنی اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. یعنی ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک ہی وطر پڑھتا ہے، ایک وطر پڑھتا ہے، تو ایک رکعت وطر پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، یعنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے. 3 وطر پڑھنے ہیں تو آخر میں تشہد ہوگا، یعنی 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں نہیں بیٹھنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے. یعنی جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ویسے نہیں وطر پڑھنے 3 رکعتوں والے. یعنی مغرب کی نماز میں کیفیت کیا ہوتی ہے، 2 رکعت کے بعد پہلے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن اگر وطر پڑھ رہے ہیں 3 پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے. اگر اسی طرح 5 وطر پڑھنے ہیں تو 5ویں رکعت میں بھی یعنی 5ویں رکعت میں تشہد ہوگا.
چوتھی رکعت میں یا دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھیں گے۔ 7 وتر پڑھنی ہے تو یعنی 7ویں رکعت میں تشہد ہوگا۔ 9 وتر پڑھنی ہے تو 8ویں رکعت میں تشہد ہوگا، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھا جائے گا۔ تو 11 وتر 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھی جائیں اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھا جائے۔ اگر یہ 11 رکعت پڑھنی ہے تو 10 رکعت 2 کر کے پڑھ لیں، آخر میں جو ہے وہ 1 پڑھ لیں۔ تو وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا بعد میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں وتر، یعنی بہترین تو طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اگر آپ نے 3 پڑھنے ہیں تو آپ اس کا طریقہ کار یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی آپ 8 رکعتیں یعنی پڑھتے ہیں 2 کر کے تہجد کی نماز، پھر آپ نے سمجھتے ہیں کہ میں نے 3 وتر پڑھنے ہیں تو پھر آپ 3 وتر اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں، پھر جو ہے الگ سے 1 رکعت جو وتر یعنی ایک الگ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ یعنی آپ کی نماز کو وہ طاق بنا دے گا۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو وتر کی دعا ہے وہ کہاں کب پڑھنی ہے، تو اس کے یعنی 2 طریقے ہیں وتر کی، یعنی آپ اس کو جو ہے وہ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت کر سکتے ہیں۔ تو اس دعائے قنوت الگ سے ایک دعا ہے لازماً، ہم نے وہ ایک ہی یاد کی ہوئی ہے، اللہم ایاک نعبد، وہ مجھے تو آتی بھی نہیں ہے، مجھے تو وہ دوسری آتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن، یہ پوری جو ہے دعا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ لازماً سیکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ادا بھی کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے یہ جو احادیث وغیرہ پڑھی ہیں، اگر ان کا خلاصہ دیکھا جائے، ان کے اندر کیا نچوڑ نکلا ہے، تو یہی ہے کہ یہ تمام احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو صرف حرکات کا مجموعہ نہیں بلکہ عقیدہ، دعا اور ابدیت کی یعنی کامل تربیت بناتے تھے۔ تو آخری تشہد کے بعد آپ جو ہے وہ امت کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، حیات و ممات کے فتنوں اور فتنہ دجال سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے، تاکہ نمازی کا دل جو ہے وہ آخرت سے جڑا رہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی گئی دعا یہ پیغام دیتی ہے کہ بزرگی کے باوجود بندہ اپنے گناہوں کا معترف اور اللہ کی مغفرت کا محتاج رہتا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں تسبیح اور استغفار آپ کی جو ہے وہ عملی عاجزی کی علامت ہے، کہ جبکہ تہجد اور وتر کی کیفیت یہ سکھاتی ہے کہ عبادت میں استقامت، توازن اور اخلاص اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو فتنوں سے بچا کر مغفرت کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 حدیث ہم نے پڑھی ہیں، یعنی تہجد کے حوالے سے، وتروں کے حوالے سے، اگر کسی کا سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔